يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. کیا حال ہے آپ سب کے، پیاری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہاں رکھے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین. اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا روزہ اور رمضان اور پھر قرآن سے تعلق بہت اچھا جا رہا ہوگا الحمدللہ. اور ہماری جیسے قرآن کی دور ہے، قرآن بھی چل رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی عبادات میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، آمین. آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں 24ویں پارے کے لیے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری کون سی بہن ہمیں آج 24ویں پارے کا دورہ قرآن کرا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کلاس، آغاز کرتے ہیں. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سی حدیث کا ریمائنڈر ہم روز پڑھتے ہیں، روز کرتے ہیں. المرء مع من احبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا، روز قیامت کے دن بھی، موت کے وقت بھی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تب بھی. سو ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبت کس کس کے ساتھ ہے. آج ہم کریں گے انشاءاللہ 24واں پارہ اپنی بہت ہی پیاری سی بہن کے ساتھ انشاءاللہ. پارہ شروع کرنے سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ہم پارے کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں علم اور عمل دونوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ علم اور اس کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے مجھ کو تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلم خیر پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے اور زمین اور آسمان کے رہنے والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اور مچھلیاں بھی رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو عام ستاروں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلسیں۔ پارہ نمبر 24۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ دعویٰ کرے کہ اللہ کی اولاد ہے یا اس کا کوئی شریک ہے یا اس کی بیوی ہے، حالانکہ وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں جو سچا دین لے کر آئے۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے اور اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو توحید کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی شریعت کی طرف کی رہنمائی کرتا ہے۔ بعض نے اس سے حضرت ابوبکر صدیق مراد لیتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لائے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے اور جو نیک کام انہوں نے کیے ہیں ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض کے نزدیک یہ عام ہے، تمام انبیاء اور مومنین اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کو غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کا حامی و ناصر ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے ہی اس پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ اور میں بھی عمل کر رہا ہوں، ابھی تم جان لو گے۔ یعنی اگر تم میری اس دعوت توحید کو قبول نہیں کرتے ہو جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم اپنی اسی حالت پر قائم رہو جس پر تم ہو، میں اس حالت میں رہتا ہوں جسے مجھے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔
کہ کس پر سر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی مار اور ہمیشگی کی سزا ہوتی ہے، یعنی حق واضح ہو جائے گا کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون نہیں ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی ہے، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اس کے اپنے لیے منافع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا کفر پر اصرار بہت بڑا گناہ گزرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام صرف اس کتاب کو بیان کر دینا ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے۔ ان کی ہدایت کے آپ مکلف نہیں ہیں، ہدایت تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے۔ نشانی یہاں مراد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ رات کو جب ہم سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم قیامت والے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ رات کا سونا، جو نیند جو ہے، یہ ہمیں بہت بڑی ہمارے لیے نشانی ہے، یہ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، یعنی شفاعت کا اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھا کرتے: اللہم رب الجبریل و میکال و اسرافیل و فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے تو اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق کرتے تھے وہ انہیں آ گھیر لے گا۔ یعنی جس چیز کا یہ لوگ انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، تو قیامت والے دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکار لیتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو میں محض اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا ہوں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بھی علم ہیں۔ یعنی انسان جو ہے جب شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کو نعمت ملتی ہے تو یعنی نعمت کی ملتی ہے وہ سرکش کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں اللہ کا کیا احسان ہے، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور میرے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں ملی ہیں۔ ان سے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، پس ان کی کارروائیاں ان کے کچھ کام نہ آئیں۔ یعنی جس طرح قارون نے بھی کہا تھا نا، لیکن بالآخر وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دستہ دیا گیا، اس کے کام نہ آئی اس کی مال دولت اور نہ اس کا علم۔ پھر ان کی تمام برائیاں ان پر آن پڑیں، اور ان میں سے بھی جو گناہگار ہیں ان کی ہوئی برائیاں بھی اب ان پر آن پڑیں گی، یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔
یعنی رزق کی کشادگی اور تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں صرف اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے. اس کی تدبیر مؤثر اور کارگر ہے، اس لیے وہ جس کو چاہتا ہے رزق کو دیتا ہے بے شمار، اور جس کو چاہتا ہے اس پہ تنگی ڈال دیتا ہے. وہ اس کے سارے فیصلے اس کی حکمت اور مشیت پر ہے. میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وسعت کا بیان ہے کہ انسان اگر گناہ کر بیٹھے تو اس کے بعد اگر وہ توبہ استغفار کر لے، جیسے اس سے گناہ فوراً اس کو احساس ہو جانا چاہیے تو وہ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو. یعنی عذاب آنے سے قبل توبہ اور عمل صالح کا اہتمام کر لو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اس کا علم و شعور بھی نہیں ہوگا. اس سے مراد دنیاوی عذاب ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کہے کہ اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں ہو جاتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں شرک اور معاصی سے بچ جاتا. یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا. ہاں بے شک تیرے پاس میری آیاتیں پہنچ چکی تھی جنہیں تو نے جھٹلایا اور غرور و تکبر کے، اور تو تھا ہی کافروں میں سے. یہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے جواب میں فرمائے گا. اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، جس کی وجہ عذاب کی ہولناکی اور اللہ کے غضب کا مشاہدہ ہوگا. یعنی جب وہ غضب اور وہ اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے قیامت والے دن. اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا، انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ ہی وہ کسی طرح غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، یعنی ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور جس طرح چاہے تصرف اور تدبیر کرے. ہر چیز اس کے ماتحت اور زیر تصرف ہے، کسی کو سرتابی یا انکار کی مجال نہیں. وکیل بمانی محافظ اور مدبر، ہر چیز اس کے سپرد ہے، وہ بغیر کسی کی مشارکت کے ان کی حفاظت اور تدبیر کر رہا ہے. لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے، جن میں لوگوں نے اللہ کی آیاتوں کا انکار کیا ہے، وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھ سے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا کہتے ہو؟ یعنی یہ کفار اس دعوت کے جواب میں ہے جو وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے کہ آپ اپنے آبائی دین کو اختیار کر لیں جن میں بتوں کی عبادت شامل تھی. یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کی طرف بھی وحی کی گئی ہے. اگر تو نے شرک کیا تو برشبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا. اس آیات میں ہمارے لیے ایک عملی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے شرک ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک ہے، اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے کہ شرک سے انسان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے. تو اس لیے ہمیں انسانوں کو اپنی جو ہوتی ہے ڈیلی لائف میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں کسی چیز پہ ہم سے شرک تو نہیں ہو رہا، یا اللہ کی ذات صفات میں ہم سے شرک ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ اس چیز کی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے اعمال ضائع ہونے کا سب سے بڑا خطرہ ہے. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا.
ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک اور برتر ہے ہر چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے، تو سارے کہیں گے کہ سارے جواب نہیں دے سکیں گے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں. خود اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیں گے. اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے. اور زمین اپنے پروردگار کی نور سے جگمگا اٹھے گی. اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبی اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کر دیے جائیں گے اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے بھرپور دیا جائے گا. جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جاننے والا ہے. یعنی اس کو کسی کاتب، حاسب اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل نامے اور گواہ صرف بطور حجت اور قطع معذرت کے ہوں گے. کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیاتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے رہتے. یہ جواب دیں گے ہاں درست، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا. یعنی ان کے جہنم کے قریب پہنچنے پر فوراً ہی جہنم کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ ان کی سزا میں تاخیر نہ ہو. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. کہا جائے گا اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوشحال رہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ. اہل ایمان اور تقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائیں گے. پہلے مقربین پھر ابرار، اسی طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ بہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا. مثلا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ صدیقین، شہداء شامل ہوں گے. حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے. اسی طرح دوسرے دروازوں کے بھی نام ہوں گے جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد وغیرہ. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اور یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کرے. پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں سے انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے. یہاں حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی زبان میں اللہ کی حمد و تسبیح کر رہی ہے. تو ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ غافر. حامیم.
تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور دانا ہے۔ اس سورت کو سورہ غافر، سورہ الطول بھی کہتے ہیں۔ گناہ کو بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب والا، انعام والا، وہ قدرت والا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ گزشتہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، مستقبل میں ہونے والی کوتاہیوں پر توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر اور مشرک اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یعنی یہ کافر اور مشرک جو تجارت کرتے ہیں اس کے لیے مختلف شہروں میں آتے جاتے ہیں اور کثیر منافع حاصل کرتے ہیں، یہ اپنے کفر کی وجہ سے جلد ہی مؤاخذہ الہی میں آ جائیں گے۔ یہ مہلت ضرور دیے جا رہے ہیں لیکن انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، یعنی ان کی جو دنیاوی طاقت ہے اور ان کا چلنا پھرنا اور ان کی ترقیاں جو ہیں یہ ان کو ہرگز فائدہ نہیں دینے والی ہیں۔ قوم نوح نے اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہر امت اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ذریعے جھوٹے بحث مباحثے کیے تاکہ ان سے حق کو بگاڑ دیں، پس میں نے انہیں پکڑ لیا، سو میری طرف سے کیسی سزا ہوئے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے رب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں۔ عرش کو اٹھانے والے اور اس کے پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، پس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس میں ملائکہ مقربین کے خاص گروہ کا تذکرہ اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ یہ گروہ ہے ان فرشتوں کا جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ ان کا ایک کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی نقائص سے پاک کمالات اور خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی۔ دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے 4 ہیں، مگر قیامت والے دن ان کی تعداد 8 ہوگی۔ تو اس آیات میں ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح ہم اہل ایمان جو ہیں تو ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے ہمیں بھی توبہ استغفار اور دعائیں کرنی چاہیے، ان کے حق میں دعائیں رہنی چاہیے، کیونکہ فرشتوں کا بھی یہی عمل ہے اور یہ ایمان کے رشتے کی وجہ سے ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولاد میں سے ان سب کو جو نیک عمل کیے، یقیناً تو غالب اور باحکمت ہے۔ یعنی تو ان کو جنت میں جمع فرما دے جو ایمان لائے ہیں، اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا انہیں آواز دی جائے گی کہ یقیناً اللہ کا تم پر غصہ ہونا اور اس سے بہت زیادہ ہے جو تم غصہ ہوتے تھے اپنے جی سے جب تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے پھر کفر کرنے لگتے تھے۔ اور وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 بار مارا اور 2 ہی بار جلایا، اب ہم اپنے گناہوں کی اقرار کرتے ہیں، کیا تو اب کوئی اور راہ نکالنے کی بھی ہے؟ 2 موتوں سے مراد پہلی موت وہ جو نطفہ میں ہے، یعنی انسان وجود سے پہلے اس کے عدم وجود کو موت سے تعبیر کیا۔ دوسری موت وہ ہے جیسے انسان اپنی زندگی گزار کر ہمکنار ہوتا ہے اور اس کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے۔ اور 2 زندگیوں میں سے پہلی زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے جس کا آغاز ولادت سے اختتام وفات پر ہوتا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جو قیامت والے دن قبروں سے اٹھنے کے بعد حاصل ہوگی۔ انہی 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا
تذکرہ ہے، یعنی جہنم میں اعتراف کریں گے جہاں اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں وہ سزا دیے جائیں گے۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو تم انکار کرتے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے، بس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ کا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، نصیحت تو صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم اللہ کو پکارتے رہو اس کے لیے دین کو خالص کر کے، گو کافر برا مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے تاکہ ملاقات کے دن ڈرائے۔ جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ فقط اللہ کی، واحد و قہار کی۔ یعنی زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جب سارے انسان ان کے سامنے میدان میں محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ منادی کرے گا جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج ظلم نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور انہیں بہت ہی قریب آنے والے قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی دلی دوست نہ ہوگا اور نہ سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں اور کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا؟ وہ قوت اور طاقت کے اور اعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کے ان سب سے زیادہ تھے، بس اللہ نے انہیں ان کی گناہوں پر پکڑ لیا، اور جو کوئی نہ ہوا اور جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیتا۔ اس آیات میں پچھلی قوموں کے احوال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کے انجام کیسے ہوئے، ان کی تکذیب جو تھی ان کی ہلاکت کا باعث بنی، اور ان کے جو قوت و آثار تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اور جو ان کی ترقیاں تھیں ان کو کام نہ آئیں، اس وجہ سے کہ ان کے پاس پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لیتا تھا، یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب والا ہے۔ اس آیات میں بھی ان کی ہلاکت کی وجہ بتائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ آیات سے مراد وہ نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، یا عصا یا ید بیضاء والے دو بڑے واضح معجزات بھی۔ سلطان مبین سے مراد قوی دلیل اور حجت واضح ہے جس کا کوئی جواب ان کی طرف سے ممکن نہ تھا۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی میں ہی ہے۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ یہ غالباً فرعون نے ان لوگوں سے کہا تھا جو اسے موسیٰ کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے۔ یعنی یہ موسیٰ جو ہے ہمیں غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر اللہ کی عبادت پر نہ لگا دے اور اس کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی دعوت اگر میری قوم کے کچھ لوگوں نے قبول کر لی
تو وہ نا قبول کرنے والوں سے بحث و تکرار کریں گے، جس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوگا جو فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جب یہ بات آئی کہ فرعون مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو انہوں نے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمن کا خوف ہوتا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آئے، اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو تم پر آن پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوں۔ اے میری قوم کے لوگو، آج تو بادشاہت تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ بتلا رہا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تمہیں زمین پر غلبہ عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کرو اور اس کے رسول کی تکذیب کر کے اللہ کی ناراضی مول نہ لو۔ یہ فوجی لشکر تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، نہ اللہ کے عذاب ہی کو ٹال سکیں گے اگر وہ آ گئے۔ یہاں تک کہ اس مومن کا کلام تھا جو ایمان چھپائے ہوا تھا۔ فرعون نے اپنی دنیاوی جاہ و جلال کی بنیاد پر جھوٹ بولا اور کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہی تمہیں بتلا رہا ہوں، اور میری بتلائی ہوئی راہ ہی صحیح ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اس مومن نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر بھی ویسا ہی بد عذاب نہ آئے جو پہلی امتوں پر آیا، جیسے امت نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والوں کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ یہ اس مومن آدمی نے جو ایمان لا چکا تھا فرعون کے دربار سے تھا، اس نے دوبارہ اپنی قوم کو ڈرایا کہ اگر اللہ کے رسول کی تکذیب پر تم لوگ اڑے رہے تو خطرہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے، اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بھی ڈر ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یعنی میدان محشر سے جہنم کی طرف جاؤ گے یا حساب کے بعد وہاں سے بھاگو گے، جو اس ہدایت کا راستہ بتا سکے یعنی چلا سکے۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام دلیل لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو۔ یعنی اہل مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اس علاقے میں جس میں تم آباد ہو، حضرت یوسف بھی دلائل کے ساتھ آئے تھے، جس میں تمہارے آباء و اجداد کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، لیکن تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے اور ان کی دعوت میں شک و شبہ ہی کرتے رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام پیغمبر کی وفات ہو گئی اور اس کے بعد تم لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اب رسول نہیں آئے گا، اور جو بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کے ہاتھوں میں جگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت ہی بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی دلیل ان کے پاس، یعنی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کے احکام میں جگڑتے ہیں، جیسا کہ ہر دور کے اہل باطنوں کا وتیرہ رہا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں۔ یہ فرعون کی سرکشی کا بیان ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان کو بلند عمارت بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کے ذریعے وہ آسمان کے دروازوں تک پہنچ جائے،
دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر حیلہ سازی تباہی میں ہی رہی۔ یعنی دیکھوں کہ آسمانوں پر کیا واقعی کوئی اللہ ہے؟ اور اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت کا ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابری ہی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایماندار ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی، زیادہ نہیں، اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا، جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا۔ اور جو ایمان والے ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند ہوں گے، اس کا صاف مطلب ہے کہ نیک اعمال کا بدلہ کئی گنا ملتا ہے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اس کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم مجھے نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ یہ امر یقینی ہے کہ مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے نہ آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والی ہی یقیناً اہل دوزخ ہے۔ پس آگے چل کر تم میری باتوں کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ یعنی قریب تم لوگوں کو میری بات کا پتہ چل جائے گا کہ جو بات میں تم لوگوں کو کر رہا ہوں وہ سچی بات ہے۔ پس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا۔ یعنی جو تھے اہل فرعون جو تھے تو انہیں دنیا میں نے سمندر میں غرق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ آگ ہے جس کے سامنے ہر روز صبح و شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں لوگ روزانہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، جس سے قبر کا عذاب ثابت ہے، اور جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیری اصل جگہ ہے جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ اور جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب تم ہم سے اس آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو؟ اور وہ بڑے لوگ جواب دیں گے، ہم تو سب اس آگ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ وقال الذین فی النار لخزنتہ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرے کہ وہ کسی دن تو ہمارے عذاب میں کمی کر دیں گے۔ وہ جواب دیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزے لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے، تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے راہ ہے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد زندگانی دنیا میں بھی کرتے ہیں، اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہی ہوگی، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ ہم نے موسیٰ کو ہدایت نامہ عطا فرمایا اور بنو اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، یعنی نبوت اور تورات عطا کی۔ یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی، جس کی نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے، یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں، ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ ہدی و ذکر لأولی الالباب، کہ وہ ہدایت و نصیحت ہی عقل مندوں کے لیے۔ اور آسمانی کتابوں کا فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو عقل سلیم کے مالک ہوتے ہیں۔ بس اے نبی تو صبر کر، اللہ کا وعدہ بلا شک
سچا ہی ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ گناہ سے مراد چھوٹی چھوٹی لرزشیں ہیں جو بقضائے بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جس کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے۔ یہ استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے۔ اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ استغفار کیجئے، تو ہم مسلمانوں کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اہل ایمان والوں کو، کہ ہم صبح و شام استغفار کیا کریں اپنے لیے۔ جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجزنیری برائی کے اور کچھ نہیں، اور اس تک پہنچنے والے ہی نہیں، سو اللہ کی پناہ مانگتا رہے، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم اس سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کو وہ کمزور کریں اور باطل کو مضبوط کریں، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں۔ اندھا اور بینا برابر نہیں، نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے بدکاروں کے برابر ہیں، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اس طرح مومن اور کافر اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں، بلکہ قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ قیامت بالیقین و بالشبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہو چکا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خودسری کرتے ہیں، وہ ابھی بھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ یہ کہ اللہ کی عبادت سے انکار اور اعراض، ان میں سے دوسروں کو بھی شریک کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے اس آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں آرام حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ یہی اللہ ہے، تم سب کا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ یعنی پھر تم اس کی عبادت سے کیوں بھٹکتے ہو اور اس کی توحید سے کیوں پھرتے اور بھاگتے ہو، انکار کرتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی پھیرے جاتے ہیں جو اللہ کی آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ ہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور انسان کی جو ڈیلی لائف کی جو چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ واللہ لا الہ الا فادعوا مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص چیز کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ان کی عبادت سے روک دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، اسی بنا پر کہ میرے پاس میرے رب کی دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا تابع فرما بردار ہو جاؤں، چاہے وہ پتھر کی مورتیاں ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، صلحاء ہوں، اور قبروں میں جو مدفون اشخاص ہوں۔ مدد کے لیے کسی کو مت پکارو، ان کے ناموں کی نظر و نیاز مت دو، ان کا ورد نہ کرو، ان سے خوف مت کھاؤ، ان سے امیدیں وابستہ نہ کرو، کیونکہ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں اپنی پوری پھر تمہیں قوت عطا کرتا ہے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، پھر تم میں سے بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو۔ یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، جو ان کی تمام اولاد کی مٹی سے پیدا ہونے کو سے پیدا کیا، اس کے بعد نسلاً در نسل انسانی نسل چلتی رہی، تو اس میں انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بتائے گئے ہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون۔
وہی ہے جو جلاتا ہے وہ اور مار ڈالتا ہے، پھر وہ جب کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی زندہ کرنا مارنا اسی کے اختیار میں ہے، بے جان نطفے میں جان ڈالنا اسی کا کام ہے۔ اس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جب وہ کہتے ہو جا تو کسی چیز کے وجود میں آنے کا، وہ کہتے ہو جا تو وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا جو اللہ کی آیاتوں میں جھگڑتے ہیں اور وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسی بھی جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا، انہیں ابھی بھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ جب ان کی گردنوں میں توق ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے، یعنی جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، کھولتے ہوئے پانی میں اور پھر جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ مجاہد اور مقاتل کا قول ہے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی یہ اس لوگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے ہیں وہ کہاں ہے؟ جو اللہ کے سوا تھے وہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے بہک گئے، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی پکارتے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو اسی طرح گمراہ کرتا ہے۔ یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم زمین میں نہ ہاتھ پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا اتراتے پھرتے تھے۔ اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ جہنم پر مقرر فرشتے اہل جہنم سے کہیں گے بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے، اور انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ کو ہم کر دکھائیں گے، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں۔ ان کا لوٹایا جانا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے، اور کسی رسول کا یہ نہ تھا کہ کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر لا سکے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس جگہ اہل باطن خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کی جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ یہ سواری کا کام بھی کرتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیا جاتا ہے اور ان کا گوشت بھی انسان استعمال کرتا ہے، اور بھی تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں، اور تاکہ اپنے سینوں میں چھپی ہوئی حاجتوں کو انہی پر سواری کر کے تم حاصل کرو، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بس تم اللہ کی کن نشانیوں کا منکر بنتے رہو گے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا جو ان کی تعداد میں زیادہ تھے، قوت میں سخت تھے، زمین میں بہت ساری یادگاریں چھوڑی تھی، اور ان کے کیے کاموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یعنی جن قوموں نے تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی بستیوں کے آثار کھنڈرات کو تو دیکھیں گے جو ان کے علاقوں میں ہی تھی، کیا ان کا انجام انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کی عمارتوں، کارخانوں اور کھیتوں کی جتنی بھی ان کی ترقیاں تھیں ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ پس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشان لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بدآخر جس چیز کو مذاق میں اڑا رہے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگیں گے اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن کو ہم نے شریک بنا رہے تھے ہم نے ان سب سے انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کی ایمان نے نفع نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے۔ اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے باہم مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس کے سدباب کے لیے ضرور کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار اور افتراق پیدا کرنے کا الزام عائد کر کے پیشکش کی کہ ایک نئی دعوت سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مال و دولت کا حصول ہے تو وہ ہم جمع کیے دیتے ہیں، قیادت و سیادت منوانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، کسی حسین عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دیتے ہیں تو ایک
نہیں، ایسی 10 صورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پر آصف کا اثر ہے جس کے تحت آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تو ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتیں سن کر اس صورت کی تلاوت ان کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوئے۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ وہ جو چیز پیش کرتا ہے وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری ہے۔ مطلب اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سرداران قریش کو غور فکر کی دعوت دینا تھا۔ تو اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اس صورت کا کافی اثر ہوا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ اس کتاب میں جس کی آیاتوں کی وضاحت تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، یعنی کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کیا اطاعت ہے اور کیا معاصی ہے، کیا ثواب والے کام ہیں اور کون سے عذاب والے کام ہیں، اس سب کے بارے میں کھل کر بیان کرتی ہے قرآن پاک۔ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے، اور پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا ہے اور وہ سنتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں پر گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے بجز وحی الہی کے، پھر یہ بعد و حجاب کیوں؟ علاوہ ازیں میں جو دعوت توحید پیش کر رہا ہوں وہ بھی ایسی نہیں کہ عقل و فہم میں نہ آ سکے، پھر اس سے اعراض کیوں؟ یعنی جو میں تم لوگوں کو جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ صاف بات ہے جو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اجر غیر ممنون کا وہی مطلب ہے جو یعنی کہ نہ ختم ہونے والا اجر، مسلسل اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی، سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کے لیے غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر، یعنی پہاڑوں کو زمین میں پیدا کر دیا اور اس کو اوپر گاڑ دیا تاکہ زمین ہلے جلے نہیں، اور انسانوں کی ضروریات پوری کی اس میں، ان کے خوراک کی، رہن سہن کی اور ہر طرح کی چیزوں کو زمین میں رکھ دیا۔ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا بخوشی حاضر ہیں۔ یہ آنا کس طرح کا تھا اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، یہ دونوں اللہ کے پاس آئے جس طرح اس نے چاہا۔ بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا ہے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا سورج چاند ستارے نکالے اور زمین کو کہا نہریں جاری کر، یعنی آسمان کو حکم دیا کہ سورج چاند ستارے نکال اور زمین کو کہا نہریں جاری کر دے اور پھر پھل نکال دے، یہ مفہوم ہے کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی، یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ یعنی خود آسمان کو یا ان میں آباد فرشتوں کو مخصوص کاموں اور وظائف کا پابند کر دیا، اور یعنی شیطان سے نگہبانی، جیسا کہ دوسرے مقام پہ وضاحت ہے کہ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد یہ ہے کہ وہ شیطانوں کو مارنے کے کام آتے ہیں، ان کو رجم کرنے کے، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے تو تب ان کو ان ستاروں سے مارا جاتا ہے۔ اب یہ روگردان ہو تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک آسمانی عذاب سے
اتارتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمادیوں کی کڑک کے ہوں گے۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل ہی منکر ہیں، یعنی چونکہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، نہ کہ انسانوں کو۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زور آور کون؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ ان سے زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی، انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیا، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب ان سے زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ رہے قوم سمود، سو ہم نے ان کی بھی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کے کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ یعنی ہم نے قوم سمود کو بھی قوم عاد کی طرح توحید کی طرف دعوت دی تھی، ان کے سامنے دلائل رکھے تھے اور حجت تمام کی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے، لیکن انہوں نے بھی مخالفت کی اور اللہ کی بھیجی ہوئی نشانی اونٹنی جو تھی، جو بطور ایک معجزہ تھا، اس کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اور پھر ان کو ایک شدید چنگاڑ اور زلزلے نے پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہاں ایماندار اور پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ يَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر، ان کے کان پر اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، یعنی جب وہ اس بات کا انکار کریں گے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، ان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، سب کچھ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنی خالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ تو وہ جواب دیں گے ہمیں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اسی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، اور تم اپنی بدعمالیوں کو اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گے۔ ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، یعنی جو گناہ تم چھپ کر کرتے تھے لوگوں سے، تو تم لوگوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا کہ جو تم اعمال کر رہے ہو تمہارے اپنے ہی اعضاء اس کو محفوظ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن یہی اعضاء تمہارے خلاف بول پڑیں گے۔ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، بالآخر تم ضیاءکاروں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر اور معافیاں مانگے تب بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی ہے، یقیناً وہ ضیاءکار ثابت ہوئے۔ اس سے مراد وہ شیاطین انس و جن ہیں جو باطل پر اصرار کرنے والوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جو انہیں کفر اور معاصی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، پس اس کی گمراہی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں حتیٰ کہ انہیں موت آ جاتی ہے اور وہ خسارے ابدی کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافروں نے کہا اس قرآن کی سنو ہی مت اس کے پڑھ جانے کے وقت، اور بیہودہ گوئی کرو کیا جب ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ انہوں نے باہم ایک دوسرے کو کہا، مطلب اس کی کہ اس قرآن کی اطاعت نہ کرو، یا دوسرا مطلب یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے یعنی شور کرو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، چیخ چیخ کر باتیں کرو، تاکہ حاضرین کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے اور ان کے دل
قرآن کی بلاغت اور خوبیوں سے متاثر نہ ہوں۔ یعنی ممکن ہے کہ اس طرح شور کرنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں جسے سن کر لوگ متاثر ہوں۔ اس آیات میں ہم ایمان والوں کے لیے ایک عمل کی بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور اس دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی لغو کام نہیں کرنے چاہیے اس طرح، یا کسی اور کام میں نہیں لگ جانا چاہیے۔ قرآن کو خوب غور سے سننا چاہیے توجہ کے ساتھ، یہ قرآن کے آداب میں سے ہے اور قرآن کا حق ہے۔ پس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اور اللہ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، ہماری اور بدلہ ہے ہماری آیتوں کا انکار کرنے کا۔ اور کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انسانوں کے وہ دونوں فریق دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال دیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے عذاب میں ہوں۔ یعنی گمراہ کرنے والے جو شیاطین تھے اور جو لوگ تھے وہ ہمیں دکھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں اور انہیں ہم خوب ذلیل و رسوا کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں غلط راستے پر ڈالا۔ اور ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ واقعی جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یعنی سخت حالات میں بھی تم توحید پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے اور اتنی تکلیفیں بھی برداشت کی گے اس استقامت کی وجہ سے تم لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جیسے کہ جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسی بات بتلا دیں کہ میں آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی کہہ دے میں اللہ پر ایمان لیا پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ یعنی موت کے وقت بعض کہتے ہیں فرشتے، اور دوسری بات اس آیت میں یہ ہے کہ جب موت کے فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں تو اسے خوشخبریاں دیتے ہیں، ایک موت کے وقت خوشخبری دیتے ہیں، پھر قبر میں خوشخبری دیتے ہیں اور قبر سے دوبارہ اٹھتے وقت اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کا تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب تمہارے لیے جنت میں موجود ہے۔ یہ مزید خوشخبری ہے جنت والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی۔ نزل من غفور الرحیم، غفور رحیم معبود کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ خود بھی ہدایت یافتہ اور دین کا پابند ہو اور اللہ کا مطیع ہو۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں اور اسے سوائے بڑے نصیب والوں میں سے کوئی نہیں پا سکتا۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، یقیناً وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان شریعت کے کام سے پھیرنا چاہے یا احسن طریقے سے برائی کے دفع کرنے میں رکاوٹ ڈالے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور جو ایسا ہو یعنی ہر ایک کی سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا، وہی پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب پھر بعض ان نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو اللہ کی توحید اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی قوت کا اظہار کرتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور دن اور رات، سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے سب کو پیدا کیا ہے اگر تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے تو۔ یعنی جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ اسی نے، وہی خالق ہے ان سب چیزوں کا، تو پھر عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔
پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کریں تو وہ جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات و دن اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے، یعنی فرشتوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہ بھی کریں تو اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی عبادت کے لیے وہ سی مخلوق ہے۔ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہی تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنے والا ہے۔ مردہ زمین کو بارش کے ذریعے سے اس طرح زندہ کر دینا اور پھر اس کو یعنی فصل اگانے کی چیزیں اگانے کے قابل بنا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مردوں کو بھی دوبارہ یقیناً زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح کرے گا۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں اور وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں، بدلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے۔ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ ان الذين كفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز، جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ہے نازل کردہ حکمت والے خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ ہر طرح سے محفوظ ہے۔ آگے سے کا مطلب ہے کہ کمی اور پیچھے سے کا مطلب ہے کہ زیادتی، یعنی باطل اس کے آگے سے آ کر اس میں کمی اور نہ اس کے پیچھے سے آ کر اضافہ نہیں کر سکتا، یعنی اس میں کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے کے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے، یقیناً آپ کا رب معافی والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیاتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی، یہ کیا ہے کہ عجمی کتاب اور آپ عربی رسول۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتی ان کے کانوں میں تو بہرا پن ہے اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہوں، یعنی عربی کے بجائے کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتے، یعنی ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا، جسے ہم سمجھ سکتے، کیونکہ ہم تو عرب ہیں، عجمی زبان نہیں سمجھتے۔ یہ بھی کافروں کا قول ہے کہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ رسول تو عربی ہے اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل فرما کر اس کی اولین مخاطب عربوں کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا۔ اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو وہ عذر کر سکتے تھے، یعنی جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والی کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں اترتا۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان بھی کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں، یعنی عذاب سے پہلے مہلت ضرور دی جاتی ہے، حجت تمام کی جاتی ہے، رسول بھیجا جاتا ہے، کتاب دی جاتی ہے، شریعت کے سارے احکامات پہلے بتا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد حجت تمام ہونے کے بعد عذاب لایا جاتا ہے جب وہ انکار کرتے ہیں۔ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی برگاہ الہی میں ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس بارے میں کچھ پوائنٹ تھے جو قابل نظر ہیں، غور کرنے کے قابل ہیں، یعنی جھوٹے نظریات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ باندھا جائے، اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، پھر علم کا فتنہ کہ علم یا کوئی نعمت ملے تو اس پہ انسان اترائے کہ مجھے اپنی اس کی محنتوں کی وجہ سے ملا ہے، پھر حسرتیں ہوں گی قیامت کے والے دن کے، لوگ کہیں گے کاش ہم دنیا میں اللہ کے پیغام کو سن لیتے، پھر میدان حشر کا ذکر ہے، پھر اعمال ضائع ہونے کا ذکر ہے کہ اعمال کس طرح ضائع ہوں گے شرک کی وجہ سے،
چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، اس میں ہمارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے جو ہم نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ میدان حشر کا ذکر ہے کہ اس میں کس طرح لوگ گروہ در گروہ اکٹھے ہوں گے، انبیاء کو بلایا جائے گا، شہداء کو گواہیاں ہوں گی۔ پھر صفات الہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ حاملین عرش کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر مرد مومن کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے ایمان کو چھپایا اور وقت آنے پر اس نے اپنے ایمان کو شو کیا۔ عذاب قبر کا ذکر ہے کہ وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گی، جس طرح آل فرعون کا ذکر ہے کہ وہ صبح شام قبر میں آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قوم سمود کا ذکر ہے کہ انہوں نے ہدایت کو دیکھ کر اپنے آپ کو اندھا بنا دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اور قرآن کو مت سنو، یہ ان کا وہ تھا۔ اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اور میوزک اور ان چیزوں کے ذریعے ہمیں قرآن سننے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اسی میں بزی ہیں اور قرآن کی طرف ہم نہیں آتے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ کوئی دعا پڑھنا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیدی باجی میں پڑھتی ہوں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک جھپکنے یا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات کو سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی زنیرہ جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس پلک چھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس فلک چھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس فلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے اور میرے سب حالات سنوار دیجیے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ روبی جی، آپ تھوڑا اس کو ارجو کا واو مدہ اور لی کا یا مدہ تھوڑا سا لمبا اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے۔ ارجو فلا تکلنی الی نفسی، یہاں سے جی ارجو کو آپ نے شارٹ پڑھا تھا، اس کو تھوڑا لمبا کرنا تھا۔ ارجو فلا تکلنی الی نفسی، ٹھیک ہے جی 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 پڑھیں آپ۔ الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ لی آپ نے پھر بھی اس کو شارٹ پڑھا نا، لی تھوڑا سا چینج کر۔ ٹھیک ہے، لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ جزاک اللہ۔ جی سارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی
طرفة عيني وأصل شأني كله لا إله إلا أنت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارا جی آپ فلا کے بعد والا لفظ پڑھیں، ارجو فلا جی تکلنی جی انی ال نفسی تکلنی طرفت لا نفسی جی طرفت عینی وأصلی لشأنی کلہ لا الہ الا انت۔ جی کھینچے، لی کو کھینچے تھوڑا سا، جی وأصلی لشأنی کلہ جی جی لا الہ الا انت۔ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ جی اللہ کو بھی تھوڑا سا کھینچے، جی الا انت۔ جی جزاک اللہ۔ جی جزاک۔ جی جی کوئی اپنے پوائنٹس شیئر کرے گا پارا کے بارے میں؟ جی زنیرہ جی ماشاءاللہ آج کا پارا اتنا وہ زبردست تھا، اتنی ڈرانے والی بھی آیات آ رہی تھی اور پیاری پیاری آیات اتنی زیادہ آ رہی تھی، اور مجھے یہ چیز نا بہت زیادہ وہ نا ایسے مطلب دل کو ہوا نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں نا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے جو رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ آج ہم نے چھوٹی نیند اور بڑی نیند یعنی موت کے بارے میں پڑھا، تو ابھی میں کچھ دن پہلے یہ کل پرسوں ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ڈیتھ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ بندہ ایکسپائر ہو گیا کہ اس کی ہارٹ بیٹ نہیں چل رہی، لیکن ڈیتھ کی اصل وجہ یہ نہیں ہوتی کہ بندے کی ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے۔ ڈیتھ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ برین کے ساتھ ہوتا ہے، برین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا برین 35 منٹس تک سگنلز نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ تو نیند میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اسے چھوٹی نیند کہا گیا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ہے نا آپ جی ماشاء اللہ دیبا جی آپ نے بہت اچھے سے سارا ایکسپلین کیا ہے الحمدللہ۔ یہ پوائنٹس ہے جو ذرا کامن ہے، ایک تو یہ کہ یہ شرک کے بارے میں کہ ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم جو ہے نا وہ شرک کر جاتے ہیں اور اپنی طرف سے ہم اس کو ایک اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ شرک میں نہ شامل ہو۔ تو اس کے لیے دعا ہے، یہ جو مسنون دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ ہر پل ہر لمحہ یہ اس کے بارے میں دعا کہ اللہ وہ والے شرک جو میں جانتا تھا اور میں نے کیے ان سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، اور ہر وقت اس کی توبہ کرتا ہوں جو میں شرک کر رہا ہوں اور میں ان کو سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ شرک ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک اللہم ان اشرک لک اللہم انی استغفرک ان اشرک لما لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس طرح سے دعا ہے، تھوڑے سے الفاظ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئے میرے سے، تو وہ مسنون دعاؤں میں ہے اور الحمدللہ بہت پیاری دعا ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا کون سا عمل یا کون سا فعل جو ہے وہ نہ جانے کسی دوسری طرف نعوذ باللہ نہ چلا جائے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بہت پیاری بات جو تھی وہ بندہ مومن کی جو مثال تھی کہ دیکھیں کہ جب ایک ہی جگہ پہ لوگ رہتے ہیں لیکن اللہ کا کلام دیکھیں کس پر کس طرح سے اثر کر جاتا ہے۔ وہیں پہ فرعون تھا جو کہ اپنے تکبر میں اتنا اڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف اسی ہی فرعون کے پاس ایک بندہ تھا جس کا دل جو تھا وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے اپنا جب موقع آیا، جب صحیح ٹائم آیا تو اس نے سب کے سامنے اس کا کھل کے اظہار کیا اور سب کو پوری نصیحت کی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں موقع یا وہ ہو ٹائم جو حکمت مطلب جو ٹائم ہمیں ہو اس کے مطابق ہمیں پوری حکمت سے بھرپور بات جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کرنی ہے۔
باقی پورے پارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیات کی بہت ساری نشانیوں کی بات کی گئی ہے، چھوٹی نیند اور بڑی نیند، ہمارے ہر طرف ہم جو ہے وہ نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن بات صرف وہی ہے کہ ہم اتنا عقل یا اتنا غور و فکر نہیں کرتے اور ان سب چیزوں کو ہم ایک روٹین کا معاملہ سا سمجھ کے اس کو اگنور سا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سوچا جائے یا دیکھا جائے تو ہمارا اپنا جسم، ہماری اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک چیز تو نشانی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم میں سے بہت کم ہیں جو کہ اس کو اس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بصیرت کی آنکھ دے دے اور وہ عقل والی سوچ دے دے کہ ہم ان چیزوں کو ویسے ہی دیکھیں، ویسے ہی سوچیں، ان سے ویسے ہی فائدہ لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے بنایا، اور ان کو ہم صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں۔ آمین آمین آمین۔ شرک تو اتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہم اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے، جیسے کہ ہم نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے نہیں پہلے ہم نے یہ کام ختم کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ تو ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم کہاں پہ شرک کر رہے ہیں۔ شرک صرف بتوں کی پوجا تو نہیں ہے، بہت سی چیزوں میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے بچائے۔ جی نورین جی، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بہت اچھا آپ نے کیا، بہت اچھا۔ مجھے جو چیز ایک بہت اس میں کی وہ یہ تھی سورۃ حامیم السجدہ کے نمبر 23، اور یہ کہ گمان کیا تمہارا جو گمان کیا تم نے اپنے رب کے بارے میں، اس نے ہلاک کر دیا تمہیں اور تم کو خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی انسان کے انجام میں جو چیز نقصان دہ ہے نا، اس کا آغاز اس کے گمان سے ہوتا ہے، اس کی سوچ سے ہوتا ہے۔ کیا بولتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں ایکشن بنتے ہیں، اور ایکشن جو ہے وہ ہمارا کردار بنتا ہے، رویہ بھی ہماری سوچ کے مطابق بنتا ہے۔ تو گمان اور سوچ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر سوچ درست نہیں تو نتیجہ اچھا نہیں، خسارے کا سارا ہے۔ حدیث بھی ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور بعض گمان جو ہے ہمیں چاہیے کہ گمان سے بچے اور اپنی سوچ کو جو سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم خسارے سے بالکل۔ جی تہمینہ، آپ اپنے پوائنٹ شیئر کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا ایکسپلین کیا ماشاء اللہ سے۔ جی جی مجھے میں نے جو اپنے اس میں نوٹ کیے ہیں، ایک تو یہ کہ جو ایمان والوں کے اوپر جو آزمائش آتی ہے تو وہ ان ادر وے وہ کتنا بڑا آپ کے لیے ایک سکون کا باعث بھی ہوتے ہے کہ آپ صحیح ٹریک پہ ہیں، یا مطلب آپ پرسکون قسم کا ایک جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو جتنا گہرا ایمان ہے اتنی بڑی پھر آپ پہ آزمائش بھی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے استقامت کا بہت زیادہ اس بارے میں استقامت کے بارے میں پڑھا، اور ایک جو سورہ زمر کی جو آئی تھی 53 کہ جو ہے وہ اپنے بندوں پہ اللہ جو ہے وہ جنہوں نے زیادتی کی، لوگوں نے خود اپنے اوپر انسان اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو یہ بہت خوبصورت آئی تھی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، تو یہ بہت امید والی آیت تھی کہ جس میں آپ جو ہے وہ مایوسی سے وہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ ہم گناہ کر کے اپنے دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ بار بار آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب سچے دل سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ مایوسی کو ختم کرنے والی آیت ہے۔ اور ہم ڈیلی لائف میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو ایسی آیات جو ہے نا یہ بہت ہمیں بہت سی قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں، بس میں لکھ رہی تھی تو مجھے وہ بہت ٹچ کی آیت اس وجہ سے۔ بالکل جزاک اللہ۔ اسی طرح ہوتا ہے جب ہم قرآن کے ساتھ لگتے ہیں نا تو پھر ہمیں توکل بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے، اور آزمائشوں میں اور امتحان میں نا پھر ہمیں صبر کرنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں نا پورے قرآن میں یہی چیز بار بار دہرائی جاتی ہے، صبر کی اور توکل کی اور اللہ پر پختہ ایمان کی۔ تو آزمائشیں جو ہوتی ہیں ہم اس کو رو کر بھی گزارنے، اور پھر ہم نے اس کو صبر سے بھی، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبر سے گزاریں، یہ نہیں کہ ہم اس کا واویلا کرتے رہیں۔ تکلیف تو اتنی ہی رہنی ہے جتنی ہماری مقدر میں ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے ہر حالت میں، تو پھر صبر اور توکل کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ پر پختہ ایمان کے ساتھ کی۔ وہ انسان پر اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا انسان اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جی سعیدہ جی، آپ اپنے پوائنٹ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک۔ بہت اچھا پارے کو سمرائز کیا آپ نے دیبا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، آمین۔
اور آپ کے حق میں اس کو لکھ لیں، آمین. دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے بہتری ہو، آمین. ایک پوائنٹ میرا تھا کہ استغفار کی اہمیت ہمیں اس بارے میں نظر آئی. الحمدللہ باقی سسٹرز نے تو اپنے اپنے پوائنٹس کے اکارڈنگ شیئر کر دیے، لیکن جو استغفار کی بات آئی، اب رمضان کا مہینہ ہے، اب دیکھیں اب اینڈ آ رہا ہے، آخری. سو صبح و شام استغفار عبادت ہے. یہاں سے ہمیں ایک ریمائنڈر یہ ملا کہ استغفار کی کثرت کرتے رہیں. اس سے کیا ہوگا، جو بھی زیادتی اور کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں تو وہ استغفار میں آ کے وہ کہتے ہیں نا جیسے مٹا دینا، وہ ہو جاتی ہیں، ریز ہو جاتی ہیں. سو استغفار کی کثرت کریں. مومن کا ایک ہتھیار ہے استغفار. اور اپنی کمی کوتاہی جو بھی ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور گر جائیں اور گڑا جائیں کہ یا اللہ یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم سمجھتے بھی ہیں نہیں ہوئی، لیکن انسان تو ہے کمزور، غلطی کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں، اور خاص کر ہم تو ہیں سب عورتیں. سو کبھی کبھار ہو جاتا ہے. سو ہر لمحہ استغفار کرنا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. جی بالکل، اللہ تعالیٰ میں تو ڈیلی یہی بات سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں جنت میں لے جانے کے کتنے بہانے رکھے ہوئے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو رہتے ہیں. ڈیلی استغفار کرنے سے، فوراً توبہ قبول کرنے پہ اور اس کو دوبارہ نہ کرنے پہ توبہ کرنا، تو بس ہر جگہ پہ بہانے ہمارے جنت میں جانے کے لیے. لیکن ہم اگر سمجھیں اور ہم اس پہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں اور بہت مہربان ہے. جہاں پہ سخت آیات آتی ہیں اس سے فوراً بعض خوشخبریاں ہوتی ہیں قرآن میں. تو بس اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. جی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما دے، آمین. چاہے وہ قرآن کی تلاوت میں ہو گئی ہو یا پڑھنے پڑھانے میں ہو گئی ہو. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بارک اللہ فیکم.